ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاس کے ہم خاک سار ہیں، بس آپ کی دعاؤں کے امیدوار ہیں، درد غم حسین کی شدت بڑھائیے، بی بی ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیے، عذاب چائی ہے عزت بڑھائیے، دل میں چراغ غم کے جلائے ہوئے ہیں ہم، ہر حال میں عذاب کو بچائے ہوئے ہیں ہم، مرقد عبادتوں کا بنائے ہوئے ہیں ہم، گھر میں عزا خانے کو سجائے ہوئے ہیں ہم، آ کر عزا خانے میں بھی آنسو بہائیے، بی بی ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیے، عذاب چائی ہے عزت بڑھائیے، ہم نے عذاب خانے میں جو رکھا ہے تعزیہ، یہ تعزیہ ہے آپ کے بیٹے کے نام کا، یہ ہے شبیہ روضہ سلطان کربلا، اس سے جڑا ہے اپنی عقیدت کا سلسلہ، اس تعزیے پہ اشکوں کی چادر چڑھائیے، بی بی ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیے، فرش عذاب چائی ہے عزت بڑھائیے، ہم نے علم سجایا ہے سرور کے نام کا، قاسم کے نام کا، علی اکبر کے نام کا، جونوں حبیب مرے دلاور کے نام کا، ان سب کے آگے غازی صفدر کے نام کا، مشکی زو عالم کی زیارت کو آئیے، بی بی ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیے، عذاب چائی ہے عزت بڑھائیے، محمد غالی محمد والا فرش غم
خالص ہے علی والوں کی آئے، جس کا جی چاہے علی کا بغض لے جائے گا انسان کو جہنم میں، خود اپنے کو جہنم سے بچائے، جس کا جی چاہے یہی پروانہ جنت بنیں گے کل سرے محشر، نشان ماتم کے سینے پر سجائے، جس کا جی چاہے بنا کے اپنے دل میں روزے شبیر دنیا میں، کر اپنا باغ جنت میں بنائے، جس کا جی چاہے کر اپنا باغ جنت میں بنائے، جس کا جی چاہے غم سرور میں بہہ کر اشک بن جاتے ہیں سب موتی، یہ موتی اپنی پلکوں میں سجائے، جس کا جی چاہے دعا دیں گی اسے شبیر کی ماں فاطمہ زہرا، ہمیں شبیر سینے سے لگائے، جس کا جی چاہے یہ اشکوں کا مقدر ہے، رہے رومال زہرا میں، غم شبیر میں آنسو بہائے، جس کا جی چاہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ سب قد کیا شاہ نے گورے کا وطن سے، پھول کھا کے رواں بادے بہاری ہے چمن سے، روکے کہا بانوں نے یہ تب شاہ زمن سے، اے کاش نکل جاتی میری روح بدن سے، بیماری میں منہ بیٹی سے موڑا نہیں جاتا،
इस हाल में सूरा को तो छोड़ा नहीं जाता। सुन कर ये सदा शाह के आंसू निकल आए, बीमार के नज़्बे गए सर को झुकाए। मुँह देख के बेटी का सुखन लब ये लाए, क्या ज़ोर नकाहत है, खुदा इनको बचाए। जिस साहिबे औलाद का ये हाल किस तरह से ले जाऊं उसको मैं सफर में, कह कर ये सुखन गए सैयद खुशबू और सूरह अलहम्द पढ़ा थाम के बाजू। बीमार ने पाई गुल ज़हरा की जो खुशबू, आँखों को तो खोला पर टपकने लगे आंसू। फिर बोली के मुझ में जो आसाए है क्या मेरे मसीहा मेरे पास आए हैं अम्मा। बानों ने कहा वही आए हैं मेरी जान, जो कहना हो कह लो के यहाँ और है सामान। देखो तो इधर रोते हैं बीवी शहज़ीशा। सोरा ने कहा उठ के मोहब्बत की मैं कुर्बान, वो कौन सा सामा है जो यूं रोते हैं बाप। खुल कर कहो मुझसे जुदा होते हैं बाबा। ये घर का सबसदार गया किस लिए बाहर, न फर्श है ना मसनदे फर्जंद पैगंबर। दालान से क्या हो गया गहवारे असगर, उजड़ा हुआ लोगों नजर आता है भरा घर। कुछ मुंह से तो बोलो मेरा दम घुटता है क्या सिर्फ पैगंबर से वतन छुटता है अम्मा। शबीर का मुँह तकने बानुए मग़मूम, सोरा के लिए रोने लगी ज़ैनब कुलसूम। बेटी से ये फरमाने लगे सैयद मज़लूम, पर्दा रहा भी क्या तुम्हें खुद हो गया मालूम। तुम छुटती हो इस वास्ते सब रोते हैं सोरा, हम आसे आवारा वतन होते हैं सोरा। सोरा ने कहा खाने से खुद है मुझे इनकार, पानी जो कभी राह में
شربت دیدار، گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گی بابا، آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا، وہ بار نہ ہوئے گی جو بے چین ہو مادر، ہر صبح میں پی لوں گی دوا بنا کر، ہر پل میری گودی میں رہے گا علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے تو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا، مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ آؤ، اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو بلاؤ، آئے علی اکبر تو کہا شہنے کے جاؤ، روٹھی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ، چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر دو، لینے انہیں کب آؤ گے اقرار تو کر لو، جب قصد کیا جان اٹھے کا وطن سے۔ محمد صلی اللہ بابا سے بلند نعرہ سلام، سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ سورہ رحمان
اور فلسفہ فنا اور بقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرح الاسرار بالبیان بالنطق والبیان والسمع وكرمنا على عموم الشرائع وهو احسن الخالقین. صلوات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجتمعين المقرب بالطه والياسين خاتم النبيين الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه وخليفته ووزيره وصاحب لقائه وصاحب ذمته الذي قال سلام سلام قبل أن علي ابن أبي طالب سلام. ثم الصلاة والسلام على روح الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين والجنة للمتقين والنار للعاصين. آمين يا رب العالمين. صلوات. ابتدا ہے اسی خدائے بزرگ و برتر کے نام سے کہ جو بے شک تمام عالمین کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عیبوں کا چھپانے والا، گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، بے سہاروں کا سب سے بڑا سہارا. اور اللہ کی تعریف کے بعد میرا آپ کا ہم سب کا مل جل کر لاکھوں درود و سلام انہی انوار مقدسہ کے لیے کہ جن کی رحمت کے سائے میں ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں اور جن کے دامن سے وابستہ ہو جانا نجات دنیا بھی ہے اور نجات آخرت کا سبب بھی ہے. آقا حسن رضا غدیری صاحب مولا حسین کے حرم کا جو روضہ ہے اور وہاں جو بلاگس لگے ہیں ان بلاگ میں ان کا نام لکھا گیا ہے حسن رضا غدیری صاحب کا. تو میرا دل چاہا کہ انہی کا کہا ہوا دو شعر میں آپ کے حضرت سماعت کروں. وہ کہتے ہیں کہ مشکل میں مشکلوں نے کہا یا علی مدد، مشکل میں مشکلوں نے کہا یا علی مدد، لمحوں کی گردشوں نے کہا یا علی مدد. دیکھا کسی کو موت نے جب گھور گھور کے، دیکھا کسی کو موت نے جب گھور گھور کے، اس دم بڑے بڑوں نے کہا یا علی مدد. حضرت علی امام اور محبان اہل بیت سن 2020 محرم الحرام کی پہلی مجلس عزا، ایک نئے ماحول میں، ایک نئے منظر نامے میں، ایک نئے طریقہ کار کے ساتھ منعقد کی جائے. یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن میں مجلس کی ابتدا میں، اور مجھے نہیں پتا کہ میری بات کہاں کہاں تک جا رہی ہے، ظاہر زوم پر بھی جا رہی ہے، تو سب سے پہلی بات اور آج تمہید ہے، موضوع کل سے ہوگا.
سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جب یہاں بیٹھ گئی تو سارا خوف دور کر لیجیے، سارا وہم دور کر لیجیے، سارا ڈر دل سے نکال دیجیے، بھول جائیے ہر چیز، دنیا کا ہر غم بھول جائیے، دنیا کی ہر پریشانی بھول جائیے۔ کیوں؟ فرش ازاں جو ہے نا یہ مثل جنت ہے، اور جنت میں کسی کو تکلیف نہیں، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے مثل جنت کیسے؟ تو آپ جتنی بھی کتابیں جنت کی تعریف میں پڑھیں گی ایک ہی بات آپ کو ملے گی، جنت کسی جگہ کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پڑھنے والی تو وہی ایک ہوں، لیکن میرا سننے والا مجموعہ کہاں ہے؟ تب ایک ایک سال میں پھر 10 کی ذمہ داری ہے اور اس کو پورا کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ میں تو وہی پڑھ رہی ہوں نا، مجموعہ پڑھ کے کیا ہوا؟ فرش ازاں تو کم نہیں ہے نا، مولا کا غم تو کم نہیں ہے نا، ہے ذکر۔ اچھا ہاں بڑی اچھی بات کہی شہنا نے کہ مجمع کم نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں بالکل سچی بات، پڑھنا نہیں تھا لیکن میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ میں ظاہر میں لیکچر دیتی ہوں عام دنوں میں، جب یہ محرم ختم ہو جاتا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی، تو وہ کسی ایسے علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے کہ جہاں شیعہ نہیں تھے، بس 2-4 لوگ آتے تھے، 2-4 لوگ آتے تھے، مجلس ہوتی تھی۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا کہ اتنا ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، میں سچی بات بتا رہی ہوں بالکل آپ کو، آنکھوں سے سنی اور کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھی۔ تو ان کی والدہ نے فیصلہ کیا کہ مجلس نہیں کریں گے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، پہلے بہت ڈسکارڈ ہو گئی، دل پر وہ ہو گیا۔ وہ بچی چھوٹی بچی تھی، 15-16 سال کی، تو ظاہر ہے جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ کہنے لگی کہ دوسرے دن جب ہم نے اپنی امی سے ضد کیا کہ نہیں آپ مجلس تو کریں، دیکھتے کتنے لوگ آتے، کہنے لگی کہ لوگ تو 5 تھے لیکن گریے کی آواز ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ پورا ہال بھرا ہوا۔ بیوی نے بتا دیا کہ ظاہری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی آئے نہ آئے ہم آ جاتے ہیں، جہاں جہاں تو بالکل دل سے خوف نکال کے آئیے، عزاداری رکنے والی نہیں ہے، غم حسین ختم ہونے والا نہیں ہے، حالات کیسے بھی ہو، زمانہ کیسا بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، کیا خیال ہے آپ کا؟ عزاداری آپ کو نہیں قائم کی ہے، فرشتہ ہم بچھاتے ہیں۔ ذکر ہے حسین کا، توجہ کیجیے گا، ذکر ہے حسین کا، وعدہ ہے خدا کا، دعا ہے بی بی زہرا۔ نہ گھبرائیے، میں نے کہا جنت ہے، کیسے کہا؟ کیونکہ جنت کسی جگہ یا مقام کا نام نہیں ہے، جہاں ان کے قدم آ جائیں وہاں جنت، جہاں ان کے قدم آ جائیں۔ اگر مدینے میں پہنچ جائیں تو مدینہ مدینہ منورہ ہو جاتا ہے، مکے میں آ جائیں تو مکہ مکہ معظمہ ہو جاتا ہے، نجف میں آ جائیں تو نجف نجف اشرف میں تبدیل ہو جاتا ہے، مشہد میں پہنچے تو مشہد کو مشہد مقدس بنا دیا کرتے ہیں، اور اگر کربلا میں آ جائیں تو کربلا کو محلہ بنا دیتے ہیں، اور اگر عرش پر پہنچ جائیں تو عرش کو عرش محلہ بنا دیتے ہیں۔ تو عزادار ایمان، ہاں یہ تقیہ ہے، ہم نے ماسک کیوں پہنا، ہم نے سارا انتظام کیوں کیا؟ کیونکہ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، عقیدہ اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مہذب اور باشعور قوم ہیں، جو بھی میڈیکل نقطۂ نظر سے جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو ہمیں اپنے اوپر استعمال کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے ہمیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے، ہم لوگوں کو بتا سکے۔ ہاں بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر حسین ہے نا، یہ خوف کا نام نہیں ہے، لوگ تو بازو کٹوا کٹوا کے کربلا گئے ہیں۔ بات یہ کہ اگر یہاں 200 لوگ آتے تھے، 100 آ گئے،
100 کہیں اور جا کے کر لیں. ہم نے تعداد کو تقسیم کرنا ہے، ختم نہیں کرنا. مجلسوں کو بڑھانا ہے، مجلسوں کو کیسے کم کر سکتے؟ آپ کیا میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گی کہ شہرت ہے یہ جو عزاداری ہے، یہ ہماری شہرت ہے، شہرت حیات ہے. حیات سے کون جدا ہو سکتا ہے؟ سانس کے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر، ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر. خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا. تو آپ خانہ سرور نہیں کرو گے اگر تو آپ خانہ کعبہ تمہیں تھکا دے گا. اگر زمین پہ گنجائشیں نہیں ہوں گی، اگر زمین پہ گنجائشیں نہیں ہوں گی، خدا فلک پہ بھی فرش عذاب بچھا دے گا. صلوات اللہ جلال محمد. اچھا، اب عزیزان امام اس دفعہ میں نے موضوع بڑا ہلکا پھلکا رکھا ہے. کوئی بہت دقیق گفتگو نہیں کروں گی میں آئندہ کی مجلسوں میں، نہ ہی کوئی پیچیدہ فلسفہ. نام تو فلسفہ خانہ بقا ہے لیکن بہت گہری باتیں نہیں کروں گی. جی جی بالکل، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بڑے دل مضطرب ہیں، بڑے پریشان ذہن کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور بڑے وسوسے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. تو کوئی دقیق گفتگو بہرحال ان ایام اعزاء میں نہیں کروں گی، لیکن جو بھی کروں گی خدا کا کرم اور اہل بیت کی عطا سے یقیناً کچھ نہ کچھ ہم اس فرش عطا سے لے کر جائیں گے. آئیے دوسری بات کی طرف. اس وبا نے پوری دنیا کے ماحول کو بدل دیا ہے، یکسر تبدیل کر دیا. معیشت بدل گئی ہے، لوگوں کے قلوب بدل گئے ہیں، سماجی معاملات بدل گئے ہیں، ساری چیزیں. اور مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ جس وزیر اعظم نے کہا تھا ہم تبدیلی لائیں گے وہ نہیں لا سکے. حقیقت ہے نا، وہ نہیں لا سکے. ایک چھوٹے سے نظر نہ آنے والے جرثومے نے کتنی بڑی تبدیلی، کتنی بڑی تبدیلی. دنیا کے اختیار میں نہیں ہے، خدا بتا رہا ہے ہمارے اختیار میں. ہم جب چاہیں جیسے چاہیں چلتے رکھیں. اور یاد رکھو کہ جتنی بڑی طاقت ہوتی ہے ہمیشہ سے نمرود کے لیے مچھر تھا، فرعون کے لیے پانی تھا، ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل تھا. مکھی سے عاجز ہے انسان. آپ کی کوئی چیز لے کے چلی جائے، شکر کا دانہ منہ میں لے کے چلی جائے، کتنی چھوٹی ہے کسی میں طاقت چھین لیا. پوچھا تھا نا کسی بنی امیہ کے بادشاہ نے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تو تم جیسے ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلا دیا. اچھا تبدیلی تو آ گئی ہے، لیکن یاد رکھیے اس تبدیلی سے ہم نے حاصل کیا پایا؟ ہم نے ذہن بدلا، دل بدلا، معرفت ملی، حقیقت ملی. دنیا کی چیزیں کتنی ناپائیدار، کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو یہ ضرور ملا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. ایک نشیب و فراز آیا ہے، نشیب و فراز. اب اس نشیب و فراز میں کون بقا کی طرف چلا گیا، کون فنا کی طرف چلا گیا. کس نے دل کو ان سے جوڑ لیا؟ کوئی ویسا کا ویسا ہی. ایک موقع دیا ہے خدا نے، خدا کی قسم خدا نے ایک موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو اصلاح احوال پر. وہاں بہت بڑھ گئے تھے نا، بے جان نمود و نمائش میں آگے بڑھ گئے. اس رات جہاں 100 روپے خرچ کرنا ہے وہاں ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیں. اللہ کہتا تھا سوچ سمجھ کے بولو، بولتے چلے جائیں. اللہ نے کہا ایسے نہیں کہا جاؤ کہ ہم منہ پہ ماسک لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا.
اب مجبور ہے، سب نے لگا لیا، اللہ کے نہیں مان رہے تھے، ایک چھوٹے سے کیڑے کے مان گئے. یہ سب ہماری صحت کے لیے تھا جو اللہ بتا رہا تھا ساری چیز. ہم کہیں کھو گئے تھے، کہیں کھو گئے تھے. اچھا، اپنے آپ کو تلاش کرنے کا موقع ملا. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. اپنے آپ کو پہچانا. کیا اتنی میچنگ کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے؟ کیا اتنی خواہشات کے لیے آپ کو؟ یاد رکھیے، روح کی اصل حقیقت جو ہے وہ غم ہے. خوشی عارضی چیز کا نام ہے. خوشی عارضی چیز کا نام. سکون کبھی نہیں ملے گا آپ کو. محل تعمیر کر کتنی آگے چلی جائے دنیا بے ترقی، نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ خرابات ہونے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کر. اور دیکھیے، اصلاح کی ہدایت بھی انہیں کو ملتی ہے جنہیں خدا چاہتا ہے. خدا کی قسم بگڑنے والے اور بگڑ گئے. اچھا چل موقع اور زندگی نے دیا، جو کچھ چاہتے یہاں کر لو. ہر دل نہیں بدلا کرتے، ہر ذہن نہیں تبدیل ہوا کرتے. جنہیں وہ پسند کرے ان کا دل بدلا کرتے. حالات کی تبدیلی سب کے ساتھ یکساں نہیں ہے. کسی نے حقیقت کو پا لیا، خدا کی معرفت کو پا لیا، کوئی ویسا نہیں کہ ویسا نہ. ماحول نے کچھ اس کا نہیں بگاڑا، کچھ نہیں اس کا بنا. آپ کے اندر ضرب کیسا ہے، جذب کرنے کی صلاحیت کیسی ہے. کتنی دعا کہ ہر چیز مل جائے گی آپ کو، لیکن ہدایت بغیر دعا کے نہیں ملے. دعا کریں ہدایت، مولا ہمیں ہدایت. جنہیں ہدایت مل جائے بقام ہی کی کامیابی ہوگی. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا ہر ماحول ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب واپس گھر کو پلٹیں گے سب کے دامن میں اس کی حیثیت کے مطابق چیزیں ہوں گی. کوئی قیمتی موتی محبت کے لے کے چلا جائے گا، کوئی معرفت کا خزانہ لے جائے گا، کوئی غموں کا خزانہ لے جائے گا، کوئی بخشش کا خزانہ لے جائے گا. اپنی اپنی سطح پر بارش ہوتی ہے. دیکھیے، بارش کا ایک قطرہ اگر سانپ کے بدن میں جائے تو زہر بنا دے، سیب کے منہ میں جائے تو موتی بنا. آپ کو سور بارش کے ہے زہر کا. سانپ نے لیا تو زہر بن گیا، سیب نے لیا تو موتی بن گیا. ابھی وقت اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا زمانے میں. دوڑو زمانہ چال قیامت کی جگہ. سب کو متاثر کیا. اگر ہم ایک نشست ایسی رکھیں ایام آزاد کے بعد کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا پایا. میرے پاس بہت کچھ ہے، میرا خیال ہے سب کے پاس بہت کچھ ہوگا کہنے کے لیے. کس کس طرح اس ماحول کو آپ نے دیکھا، کون کون ڈپریشن میں چلا گیا، کون کون مضطرب ہو گیا، کون کون بے چین رہا، کس نے کیا پایا. بہت چیزیں تبدیل کی. اچھا، اب یہ جو وبا کہہ لیں، بلا کہنے، اگر دعائے عہد آپ پڑھیں گی تو آپ کو اس میں ایک جملہ نظر آئے گا کہ زمین میں جتنے بھی فساد ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور اس کی آگہی بہت پہلے سے ہوتی ہے، پہلے سے ہوتی ہے. اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آقا دستغیب کی کتاب سے. انہوں نے لکھا، سید جعفر حسین کا بیان لکھا. شیراز کا شہر طائر، بڑا کاف نقطے والا یہ ہے، اور 25 صفر کو 3092 392 میں اتنا شدید زلزلہ تھا کہ چند لمحے میں 2500 17,000 لوگ کے 7,000 2,500 لوگ میں ہو گئے تھے. ان کے بارے میں آقا دستغیب لکھتے ہیں کہ جب زلزلہ آنے والا تھا تو اس سے 3 دن پہلے وہ بستر مرگ پر تھے. انہوں نے تمام گھر والوں کو جمع کیا
ताजिरों को जमा किया, पेशावरों को जमा किया, जितने भी साहिब हैसियत लोग थे सबको जमा किया और कहने लगे, अच्छा अभी कुछ पता नहीं था ज़लज़ला आने वाला है, लेकिन वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि सबको मुखातिब करके 1000 तोमान सब लोग सत्ता दे दो, गरीबों का ख्याल करो, भूखों को खाना खिलाओ। ये बात उन्होंने कही। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि अगर 1000 तोमान भी न दे सको तो 100 तोमान सबका दे दो। अब उस वक्त कुछ समझे, कुछ नहीं समझे, ऐसा तो यात्रा मेरी यहां से सुनो, निकाल तो उनका काम है कहना। कुछ होते हैं दिल पे ऐसा कर लेते हैं कि भैया अपनी बात नहीं बयान कर रहे हैं और मां की बात है। खैर 3 दिन के बाद इतना शदीद ज़लज़ला, जिन्होंने सदका निकाला वो बच गए। अब यही एक बात मैं आपको और बताऊं, धन्यवाद, तवज्जो है ना आपकी, सुनिएगा इसको जरा गौर से। और आपने ये मौका फराहम किया, बड़ी नवाजिश मेहरबानी है। बहुत सारा सोच दिल में जमा था जो मैं आपके सामने बयान करना चाहती थी। ये बात सैयद जाफर हुसैनी साहब की। इस वबा के आने से तकरीबन 1 महीना पहले एक खातून मेरे पास आई, वो अक्सर आती थी इस्लाम लेने हदीसों में, कुछ इसका नाम निशान नहीं था इस वबा का। आई और आके कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी 3 दिन से मैं मुतवातर एक ख्वाब देख रही हूँ और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपके पास आ गई बयान करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि पूरी दुनिया में एक आग लगी हुई है और एक मोहल्ला है, मैं ज़ाहिर नाम नहीं लूंगी मेंबर पर, एक मोहल्ला है और एक घोड़े पे सवार कोई आया है, गालिबन वो इजराइल है या मलकुल मौत है, कहती है, मैं पहचानी नहीं। उन्होंने 4 घर का इशारा किया, यहां से लेनी है जिंदगी, यहां से, यहां से, यहां से। उन घरों को मैंने देखा। खैर उन्होंने कहा, बात आई गई 1 महीने पहले की बात है कि वो आए हैं, उन्होंने इशारा किया है कि इस घर में मौत होनी है। 1 महीना गुजरा, जो सबूत चाहिए मैं दूंगी, जो बात पूछेंगी मैं जिसके बाद में बताऊंगी, लेकिन परेशान ना होके जाइएगा। 1 महीना गुजरा, जनवरी फरवरी जैसे गुजर गया। उसके बाद ठीक 2 महीने जब ये वबा फैली है तो वो एक गली बताई, उन्होंने इशारा जिसका किया था, और वहां कोई मरीज नहीं थे उस वक्त तक, लेकिन एक साथ 4 घर का इशारा किया। मैं आपको बताऊं, 1 हफ्ते के वक्फे से 1 घर, 2 घर, 3 घर में अमवात हुई है, एकदम अचानक है। 1 घर बचा रह गया। मैं सोचती रही कि इनका ख्वाब तो पूरा हो गया, ये 4था घर बचा, पता नहीं इस घर से किसको लेके जाए। नहीं, वक्त गुजर गया। मैंने पूछा कि इस घर में क्यों नहीं मौत हुई? 3 तो आपने बिल्कुल सच्चा बता दिया। जब मालूम किया तो कहने लगी कि उन्होंने बकरा जो था, एक बकरा लिया काले रंग का और तमाम घर वालों का सब काट से यतीम खाने में 3 घरों में से अमवात हो गई, 1 घर बच गया। सबका रद्दे वाला मौत को ढाल देता। अब अगर तुम्हें नहीं पता चलेगी तो कब तुम्हें पता चलेगी? आप घर से निकले और कहें कि अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़माना, अस्सलाम वालेकुम या बीबी फातिमा ज़हरा। एक सलाम बीबी को करे, मौला फरमाते हैं 14 को सलाम खुद बखुद पहुंच जाए। दुआ है ना सलाम, शरीयत का उसूल है कि जवाब भी मिले सलाम का, और जब जवाब आएगा बीवी की जबान से कि तुम भी सलामत रहो, तुम भी सलामत रहो, तुम भी सलामत रहो, तो सलाम तो ऐसा हो कि जवाब आ जाए। अकीदत तो ऐसी, तवज्जो तो ऐसी,
ذہن کہیں دل کہیں سلام پڑتی. اب ہے تو پریشان, لیکن شیعہ نے حیدر کرار کے لیے آپ ضرور پڑھیں, نماز پہلے ساری چیزیں کریں, لیکن آپ یہ یقین رکھیے دل میں, دل کے کسی گوشے میں چند لمحے کے لیے بھی اس خیال کو مت آنے دیں کہ کوئی وبا لگ جائے گی آپ کو. فرش مجلسوں میں جانے سے خوش نصیب ہے وہ ہاتھ جو سینے پر پڑتے ہیں یا حسین کے, خوش نصیب ہے وہ پاؤں جو چل کے فرش عذاب پر. کوئی بیوی سے تو پوچھے فرش عذاب کی, خوش نصیب ہے وہ سماعتیں کہ جو ذکر حسین سنتے ہیں, خوش نصیب ہے وہ زبان کہ جو ذکر حسین, خوش نصیب ہے آپ کہ فرش عذاب ملا ہے. ہر کوئی آ نہیں سکتا, ہر کوئی بلا نہیں سکتا. ماشاءاللہ بڑے بڑے کرائسس سے لوگ نکل کر آئے ہیں, پوچھو تو صحیح کس نے بچایا. یقیناً دوا بھی ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے. تو یہ سمجھے کہ صرف دعا سے نہیں, نبی موسیٰ بڑے دیر تک دعا کرتے رہے اپنی بیماری کے لیے. اللہ نے کہا نہیں, پہلے دعا کرو اسے ہم قبول کریں گے. یا من اسمہ الدوا, ان کا نام ہی دوا ہے. وذکرہ الشفا, ان کا ذکر ہی شفا. کیسی دوا ہے؟ دنیا کی ساری دوائیں دنیا کا کہیں, لیکن ان کا نام آخرت تک کے لیے دوا. آقا گلپائکانی بیان کرتے ہیں کہ سامرا میں طاعون پھیل گیا. عقیدے کو مضبوط کیجیے گا. وہ خوف ادھر اپنی جگہ, لیکن عقیدے میں حرف نہیں آنے دیجیے گا. آقا گلپائکانی بیان کرتے ہیں کہ سامرا میں طاعون آیا, بڑا شدید طاعون, اور ہر روز 6, 7, 8, 10 اموات ہونے لگی. بڑے پریشان تھے, جیسے یہاں پریشان ہیں سب لوگ. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہم نے نشست رکھی علماء کی, ایک گھر میں نشست رکھی علماء کی, سب جمع ہوئے عالم. اگر آپ کو کسی کو پڑھنا ہو تو میں نام بتا دوں, عقائد غیب کی کتاب ہے. اس میں کہتے اس محفل میں, اس نشست میں, اب جیسے یہاں ایک نشست ہے, کوئی ایک عالم آ جائے تو وہ مرزا محمد تقی شیرازی صاحب وہاں تشریف لائے, اور بات چلی طاعون پر. جیسے یہاں بھی میرا خیال آنے سے پہلے بات ہو رہی ہوگی کسی وائرس کے حوالے سے, تو وہاں بھی بات چلی. وہ کہنے لگے کہ ایک عمل میں بتاؤں, آپ لوگ کریں گے؟ ہاں کیوں نہیں کریں گے. تو جان پر آ جائے. اچھا چلے بابا پہلے بہت سنجیدہ ہو گئی یہ بات بھی سن لیں. آغا نسیم عباس کشمیر گئے تو زلزلہ آ چکا تھا وہاں پر, سارے گھر تباہ ہو چکے تھے, کچھ گھر باقی تھے. اچھا جو باقی گھر تھے اس میں شیعوں کے بھی تھے اور اہل سنت کے بھی گھر باقی تھے. اچھا انہوں نے دیکھا کہ گھروں کی چھتوں پر الگ نصب ہے. شیعوں کے گھر پہ تو ہے ہی, اہل سنت کے گھر. تو وہ بڑے حیران ہوئے, کہیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل تشیعوں کے گھروں پر چھتوں پر علم, یہ اہل سنت کی چھتوں پر علم, یہ عجیب بات نہیں. یہ اہل سنت کی چھتوں پہ علم, یہ مولانا بچے ہی گھر وہی ہیں جن کے چھت پر علم لگے. مجبوری ہے ہماری, وہ کہنے لگے نصب کرنا ہے کیونکہ بچے وہی گھر ہیں. جی یہ بتایا تھا میں نے آپ کو, اور اس ماحول میں بتانا ضروری تھا. لیکن سننے والے ایسے بھی ہوتے ماشاء اللہ, مولا سلامت رکھے آپ کو. بڑی کمی محسوس ہوتی ہے, اچھے سننے والے نہ ہوں. ماشاء اللہ سبھی اچھے سننے والے ہیں. اچھا اب ایک بات اور کہہ دوں, سب میرے آپ اپنے ہیں نا, یہ بیماری ہے لیکن انسانیت سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے.
کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے ہمیں، کسی یہ اپنا رویہ نہیں اختیار کرنا، خدا نہ خاصہ اگر کوئی اس بیماری میں ہے۔ انسانیت سے بڑا رشتہ کوئی نہیں، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا جملہ نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری خالہ بہن کا انتقال ہوا، ان کی خواہش تھی کہ میں کچھ کروں نہ کروں لیکن جب غسل و کفن ہو تو میں کھڑی ہو جاؤں۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وجہ کیا ہے، ظاہر کورونا پھیلا ہوا تھا، یہ وائرس تھا، تو ظاہر ہے اکثریت کے گھر میں ہی کسی وجہ سے انتقال ہوا ہوگا۔ اچھا، اب خواہش ہوئی کہ میں جاؤں، میرا بھانجا ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ سے، میں نے پوچھا کیا کروں بیٹا، ان کی تو خواہش ہے میں جاؤں، مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ اس بچے نے کہا کہ آنٹی آپ دل عقیدہ ہے آپ کا، انسانیت کے نام پہ آپ کو جانا ہے، مولا کی ضمانت میں دے اپنے آپ کو اور کھڑی ہو جائے، ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کھڑی ہو گئی، چلی گئی، اللہ سلامت ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ بہت سارے میں نے انٹرویوز پڑھے سنے جس میں لوگوں نے بتایا کہ ہمیں بیماری نے نہیں مارا، لوگوں کے رویے نے مار دیا۔ کس سے لگا، کیسے لگا، یہ ساری فضول باتیں بس اس ڈر سے وابستہ ہے۔ ایک کشتی جا رہی تھی، بار بار بجلی آ رہی تھی کسی کو مارنے کے لیے، ایک غریب مسافر تھا اس میں، سب نے کہا یہ غریب ہے اسی کو اتار دو تاکہ بجلی جو ہے اس کو لے جائے اپنے ساتھ، ہم سب محفوظ رہ جائیں گے۔ وہ بار بار لپکتی تھی، مارتی نہیں تھی کسی کو، مارتی نہیں تھی وہ بجلی، نہ کشتی ڈوبتی تھی، تو یہ غریب ہے اس کو نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اس غریب مسافر کو اتارا کشتی والوں نے، وہ بچے تھے اس کی وجہ سے، تو کون کس روپ میں ہے ہمیں نہیں پتا۔ کسی ظاہری رویے سے کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، کون بڑا ازادار، کون چھوٹا ازادار، کون متقی، کون پرہیز، وہ خدا ہے۔ کبھی کبھی ایک اشک ندامت سے راضی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی پوری زندگی کی محنت رائگاں چلی جائے۔ ہاتھ کی قسم اگر کوئی کہے مجھے کیا اچھی بات رہا، میں ہاتھوں کو جوڑ دیتی۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے، ان کا کرم ہے کہ بھرم ہے۔ شیرازی آئے نشست میں، میں نے بتایا کہ میں بتانا چاہتا ہوں اس دور کے لیے بھی اور آج کے دور کے لیے بھی ضرور بتائیے۔ کہا آج سے آپ 10 دن تک زیارت عاشورہ پڑھیں اور اس کا ثواب بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کریں۔ سب نے پڑھا 10 دن تک، حالانکہ 40 دن کا ہے، لیکن ان کو مکاشفے سے ظاہر عالم تھے، وہ مجتہد تھے، انہیں پتہ چل گئی کس بات ہے، تو انہوں نے 10 دن تک زیارت عاشورہ اسے ہدیہ کریں۔ امام زمانہ کی والدہ گرامی بی بی نرجس خاتون کہیں گے دوسرے ہی دن سے اموات رکنا شروع۔ اچھا، جب شیعوں کے گھروں میں اموات کم ہوئی نا، پہلے سنت حیران، انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی شیعہ نہیں کر رہا ہے، کسی کا انتقال نہیں ہو رہا اس تعاون سے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھیں، ہمیں بھی تلقین کریں، ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی یہ زیارت پڑھنا چاہتے ہیں۔ مشکل ہو تو مشکل کشا کا دریا، بس آزادانہ نام ختم کر دی میں نے بات، تمام ہو گئی مجلس۔ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ موضوع کا آغاز۔ آزادانہ امام، میرا ایک سوال ہے آپ سے، اور شاید یہی مسائل ہیں، ساتھ ہی آپ سے بھی سوال ہے، آپ سے سوال ہے۔ اپنے دل سے یقین سے بتائیے کہ جب کل چاند نمودار ہوا اور آپ نے سنا کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، ایام اعزاز شروع ہو گئے ہیں، دل کیسا تڑپا، کتنی بے بسی نظر آئی ہو، وہ فرش اذاں کا جوش و خروش، وہ جگہ جگہ مجلسیں، وہ لوگوں کا ازدحام، کیسی مجبوری
शायद हमने नेमतों का एहसास नहीं किया। आज पता चला कि ये फर्श कितनी बड़ी नेमत है। आज हम लोगों को नहीं बना सकते दिल खोल, वरना दिल की पहली तमन्ना होती थी कि सबसे ज्यादा मजमा, सबसे ज्यादा सफर मेरे घर में आ जाए। ये कैसा चांद, बहुत रोया है इस चांद। मौला कोई खता हो गई हो तो माफ कर मौला, हमसे हो सके मौला। लोग मौला दुआ करते रहे, हमने वापस लौटा। मौला कोई कोताही, कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए। हाँ ज़बाराने माँ बद्दजा जुमले मसाइल के। ये चांद बीबी ज़ैनब ने भी देखा होगा, और जब करबला के वाक़े के बाद बीबी ज़ैनब ने ये चांद देखा होगा तो कभी अकबर याद आए होंगे, कभी अली असगर, कभी भैया हुसैन याद आए। दिल खोल के रोए, इसलिए हमें हुसैन में रहना है। मक्खी के तल के बराबर भी अगर आंख में आंसू आ जाए, मौला फरमाते हैं पर जन्नत वाजिब हो जाती है। हर वाले के भाई मजबूर है, सिवाय इश्क होती है। हाँ बीबी सोहरा ने जब ये चांद देखा होगा तो भैया ये कैसा चांद देखा दौरा नहीं। दिल खोल के रहिए, इसलिए कि नहीं पता मिले कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। ये पहली तारीख है मुहर्रम की, खाना तैयार है। आज रवानगी है ना, 28 हो चुकी, लेकिन पढ़ते आज हैं हम। ये कैसी रवानगी है। तो 2-4 जुमले। करबला से सफर, दुख और परेशानी का सफर। इमाम हुसैन नाना की लहर पर आए। नाना आपकी प्यारी बेटी का प्यारा हुसैन आया। नाना जिसे सीने पे सुलाते थे वो हुसैन आया है। नाना जिसे कांधों पे सवार कराते थे वो हुसैन आया है। नाना जिसे नाना वो हुसैन आया है। नाना मुझे मदीने में रहने नहीं दिया जाता। नाना आपकी लहर से चिराग जलाने वाला है। घुट घुट के न रोया करे, घुट घुट के न रोया करे, तौफीक मिलती ही उसे है जिसे मौला जिससे होगी। कब्र से लिपटे पूरी रात नाना के कब्र से लिपटे रहे। थोड़ी देर के लिए आंख लगी ना तो देखा नाना पाँव में आए हैं, गिरबान चाक है, पाँव में नाला नहीं है, सर पे पाँव डाली हुई है, आगे सीने से लगाया है और सूखे गले चल रहा है, तू पानी कर रहा है और जालिम तुझे पानी नहीं देती। नाना की कब्र से उठे। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। तो बीबी फातिमा ज़हरा जैसी माँ। रावी कहता है इमाम पाँव से चल के नहीं गए, जैसे छोटा बच्चा घुटनियों के बल माँ के पास जाता है, ऐसे माँ से घुटनियों के बल माँ की लहर के करीब है। माँ आखिरी सलाम कबूल करो माँ, मैं बच्चों को बीवियों को लेके जा रहा हूँ माँ बस 2 चुके आ रहे। सामान सफर तैयार, नाकों पे सब सवार हो गए।
کس کا نام نہیں ہے؟ ایک بیمار بیٹی صغرا کا نام جانے والوں میں نہیں ہے. جب قافلہ چلنے لگا نا تو ایک مرتبہ بابا کو روک کے کہا بابا بابا اگر مجھے تنہا چھوڑیں گے تو میں مر جاؤں گی. بابا اگر ساتھ میں لے چلیں گے تو مجھے شفا ہو جائے گی. بابا مجھے تنہا نہ چھوڑے. بابا اگر میں مر بھی گئی نا تو مجھے سکون ملے گا. لیکن بابا میں کیا کروں گی جب آپ کی محراب خالی نظر آئے گی, جب یہ گھر کا چولہا بھی رہا نظر آئے گا, جب ساری بجھوں میں نظر جائے گی. بابا آپ تصور کیجیے کوئی بیمار ہو, تکلیف بڑھ جاتی ہے ماں کے کوئی تنہا بھی ہو جائے. بابا مجھے لے جائیے, میں کبھی کو بولوں گی میں بھیا کیسے. تو آپ کیا کریں, مرتبہ سینے سے لگایا ہے بی بی صغرا کو اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا. میرے معبود تو بڑا رکھنا, ایک طرف تیرا نام بچانا ہے تو دوسری طرف بیمار نہیں بیٹی صغرا ہے. مجھے ہمت دے میری صغرا کو, مجھے نہیں پتا کہ کیسے رخصت میں امام حسین, لیکن نظر جوان یہ کہہ کے آئے تھے صغرا صغرا جب ہم کربلا پہنچیں گے نا تو حالات میں ہمیں اجازت دی تو تمہارے چچا اور بھیا چچا باپ اور بھیا اکبر کو لینے کے لیے بھیج دوں گا. ادھر قافلہ کرا, ادھر صغرا, کبھی نانا کے روزے پہ, کبھی گھر میں, کبھی نانی ام سلمہ کے ساتھ. اللہ جانے چچا کو اللہ جانے بندے محبت میں جوڑ کے بہت سے القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اب یہ دعا کے لیے ہاتھوں کو الہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا, ہماری اس قلیل عبادت کو قبول کر لے. اے میرے معبود, اے میرے معبود, یا بی بی زہرا, یا امام زمانہ, ہمارے دامن میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. یا امام زمانہ, یا بی بی زہرا, ہمارے ناسموں کو, ہمارے پرسے کو قبول کر لے. اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا, بیمار مدینہ کا, جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اے میرے معبود جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. اے میرے معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا. اے میرے معبود, اے میرے معبود جو جہاں جہاں پر شہزا بچھ رہا ہے ان تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمانا. اے میرے معبود وہ مقامات مقدسہ کہ جن کے دروازے بند ہیں, چاہے وہ بیت اللہ کا دروازہ ہو, یا مشہد کا, یا نجف کا, یا کربلا کا, یا قازمین کا, یا سامرا کا. اے میرے معبود زائرین تڑپ رہے ہیں حاضری کے لیے. اے میرے معبود ہم سب کو یہ توفیق دے اور وہ سارے بند دروازے اپنے رحمت سے کھول دے. اے میرے معبود تمام زائروں کو کربلا جانا نصیب ہو. اے میرے معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے میرے معبود, اے میرے معبود تمام بلاؤں کا, تمام بیماریوں کا خاتمہ فرمانا. اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے علم عباس کا. اے میرے معبود تجھے جھولے کا واسطہ ہے. میرے معبود تجھے تابوت امام حسین کا واسطہ ہے, غم حسین کا واسطہ, بی بی زہرا کا واسطہ, امام زمانہ کا واسطہ ہے. شہزا کی جو رونقیں ہیں میرے معبود اسے واپس لوٹا دینا. اے میرے معبود ہر نعمت چھین لینا, لیکن عزاداری کی نعمت ہم سے نہ چھیننا, ہمیں اس سے محروم نہ کرنا.
اے میرے معبود، اے میرے معبود، جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے اسے اے میرے معبود اپنے کرم سے پورا کر دینا۔ اے میرے معبود، نام بتائیے، محمد آصف۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کا محمد آصف، اور جو جو جہاں جہاں بیمار ہے بار الہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے معبود نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ اے میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم صدیق الرحمان، السلام علیکم امام المسلمین، حضرت اللہ تعالی فرج، صلی اللہ تعالی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 ومن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف.